بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا 27 اور 29 رمضان المبارک عشاء کے بعد ایک سورت پڑھ لینا انشاءاللہ تعالی مقدر بدل جائے گا، فقیر بھی مالدار بن جائے گا۔ فائدہ اٹھا لو، سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کی 27ویں رات صبح ہونے تک عبادت میں گزاری، وہ مجھے رمضان المبارک کی تمام راتوں کے عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اے ابا جان، وہ ضعیف مرد عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے، بیٹھ نہیں سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تکیہ نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات کے لمحات سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ بات اپنی امت کے تمام رمضان میں قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر جاگ کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نفل نماز ادا کیے اور اللہ سے بخشش مانگی تو اللہ نے اسے بخش دیا، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں، اور جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 27 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کو مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا۔ اور جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ ملک پڑھے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا اور اس کو نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ 27ویں اور 29ویں شب کو آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی فقیر بھی ہوگا تو وہ اتنا مالدار ہو جائے گا کہ اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ جو کوئی رمضان المبارک کی طاق راتوں میں 7 مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھے تو بفضل باری تعالی اس کے رزق میں خوب اضافہ ہوگا، اور اس کو مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا۔ اور جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ ملک پڑھے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا اور اس کو نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ 27ویں اور 29ویں شب کو آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی فقیر بھی ہوگا تو اتنا مالدار ہو جائے گا کہ اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ ان 2 دنوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، تو یہ 2 دن آپ نے ضائع نہیں کرنے، آپ نے یہ مختصر وظیفہ کرنا ہے۔ 2 دن یہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا، جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہوگی پوری ہو جائے گی۔ جو کوئی رمضان المبارک کی طاق راتوں میں 7 مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھے تو بفضل باری تعالی اس کے رزق میں خوب اضافہ ہوگا۔ اس موقع کو ضائع مت کریں اور آپ 7 مرتبہ سورۃ ملک اور 7 مرتبہ ہی سورۃ واقعہ کو ضرور پڑھیں۔ یہ عمل 27ویں اور 29ویں شب دونوں میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے کرنے والا امیر و کبیر ہو جائے گا۔ اس کی نہ صرف دنیا سنور جائے گی بلکہ آخرت میں جنت کا مقام دنیا میں ہی دیکھ لے گا۔ جیسا کہ ہم سب اس بات سے بہت ہی اچھے سے واقف ہیں کہ ان وظائف میں بہت طاقت چھپی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف سے پورا فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ملتا رہے گا، اور کمنٹ باکس میں آمین بھی ضرور لکھیے۔